بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم تھے کروبیا معزز علماء کرام اور دور دراز سے آنے والے مہمانان مکرم، یہ گھڑی اور یہ اندھیری رات جو اس وقت مصنوعی طریقے پر جگمگا رہی ہے، ہمیں امید ہے کہ اس سرزمین پر ایک ایسی جگمگاہٹ ہوگی کہ دنیا دیکھے گی۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ جس اخلاص کی نیت بنیاد پر یہ کارواں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، آئندہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہاں ایک ایسا منظر ہماری سامنے ہوگا، ہماری نظروں کے سامنے ہوگا کہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بنے گا انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ ہماری مومن برادری، جس برادری پر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک تو وہ دور گزرا کہ ہماری برادری ضلالت اور گمراہی کی تاریکیوں میں اور اندھیریوں میں ایسی مبتلا تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اللہ کا فضل اور کرم کہ اکابرین کی نظر کرم ہماری اس برادری پر پڑی اور ضلالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے اس قوم کو نکالا۔ اور ظاہر بات ہے جب انسانیت میں دین آتا ہے تو فقر دور ہو جاتا ہے، ضلالت اور گمراہی دور ہو جاتی ہے اور فقیری سے نکل کر مالداری کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اور ایک دور اس برادری کا یہ حال کا ہے جو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا تھے اور اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے ہمیں کہاں پہنچایا۔ اس برادری کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا۔ سن 1962 میں جب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم چھابے کے اجتماع میں تشریف لائے تھے، اس وقت ہماری برادری پر اپنی غائرانہ نظر ڈالی تھی اور برادری کے بارے میں آپ کی یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہ قوم پوری دنیا کی امام بن سکتی ہے۔ کیا دیکھا ہوگا حضرت کی دور بھی آنکھوں نے، اور حقیقت میں ہماری اس برادری میں ایسے افراد بنے ہیں کہ جن کو دنیا نے تسلیم کیا۔ اگر دعوت و تبلیغ کے میدان میں اگر ہم یاد کریں تو حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، دنیا نے پہچانا، ملکوں میں جماعتیں گئی۔ ہماری برادری کی جماعتیں جس ملک میں چلی گئی کہ بھائی یہ مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کی برادری کے لوگ ہیں، ہمارے قدموں میں سب کچھ نشاور کر دیتے تھے اور محبت کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ یہ انعام کس کی طرف سے ملا؟ اللہ کی طرف سے، جب ہم دین میں لگے۔ اور ایسا محدث اعظم جس کی حدیث کے درس کی گنگناہٹ پوری دنیا میں سنائی دینے لگی، جس سے میری مراد حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرکزہ،
جن کو کورونا نے نگل لیا، کورونا نے نگل لیا، قوم کا درد میرے دل میں روتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہماری برادری کو حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے سنبھالا۔ حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت مولانا اکبر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہماری برادری کو سنبھالا۔ اس کے بعد مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ نے برادری کو سنبھالا، اور حضرت مولانا خاموش صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس برادری کو سنبھالا۔ میرے بھائیوں، اس برادری کو ایک میدان میں جمع کرنے والا کوئی مخلص ساتھی کی ضرورت ہے، ہمیں ایک مخلص ساتھی کی ضرورت ہے۔ دور سن 1984 سے میں ڈالتا چلا جا رہا ہوں، جب سے میں نے بمبئی میں قدم رکھا، لیکن میرے بھائیوں، ہمارے پاس ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جس پر ہماری قوم متحد ہو جائے اور ہم ایک میدان میں آ کر کے دنیا کی انسانیت کے لیے نمونہ بن جائے۔ اللہ کرے کہ ہماری اس برادری میں کوئی ایسا مخلص اور درد مند پیدا ہو جائے کہ جو برادری کو ایک میدان میں جمع کر دے، جس طرح آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے حجۃ الوداع کہو یا آخری آپ کا حج کہو، عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے دامن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کر دیا۔ دنیا سے جاتے جاتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری برادری ایک میدان میں جمع ہو جائے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسی نظر کرم ہماری اس برادری پر پڑتی ہے۔ چند دنوں پہلے میں نے ہمارے گھر پر ایک مولانا تشریف لائے تھے، مجمع میں موجود ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے حضرت سے سوال کیا کہ ہماری برادری میں کوئی ایسا مخلص بندہ ہے کہ جس برادری پر ہماری قوم متحد ہو جائے؟ تو حضرت نے برجستہ یہ کہا، مولانا یہ ہاسپٹل جو بننے جا رہا ہے نا، یہ ہاسپٹل ہماری برادری کو ایک میدان میں جمع کرنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو طویل کرنے سے پہلے جو حال گزر رہا ہے، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا، ضلالت اور گمراہی کی اندھیریوں سے نکال کر دین کے ماحول میں جو حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہم کو پہنچایا، اس کے بعد جو دنیا کے دروازے ہمارے اوپر کھلے ہیں، السابقون الاولون میں سب سے پہلے گٹھامن کے احباب بمبئی کے راستے پر چلے، یہ کے بعد دیگر ہمارے دوسرے جہاتوں کے لوگ بمبئی اپنی ذریعہ معاش کے لیے پہنچے، انہوں نے پورا اپنی برادری کو ساتھ دیا۔ آج ہماری برادری کہاں سے کہاں پہنچی۔ مجھے میرا بچپن یاد ہے کہ ہمارے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے رہتے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن آج ہمارے بچے اور آپ کی نسلیں کس حال میں جی رہی ہیں۔ نلیوں والے مکان، نیچے پلاسٹر بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج ہماری نوجوان نسلوں نے سنگ مرمر کو دیکھا، اٹالین ماربل کو دیکھا، اور کیسے کیسے مکانوں میں اور اسی میں ہم لوگوں نے رہنا شروع کیا۔ میرے بھائیوں، خلق خدمت کا شعبہ ہماری برادری میں آج تک خالی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ حضرت قرآن کریم کا خلاصہ بیان فرمائیے، تو حضرت نے قرآن کریم کا خلاصہ 4 باتوں میں بیان فرمایا۔ پہلی بات حضرت نے یہ فرمائی کہ اس پروردگار عالم نے ہم کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے تو سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ایک بات۔ دوسری بات، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جتنی شخصیات دنیا میں مبعوث فرمائی گئی،
انسانوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو ہدایت کے راستے پر ڈالنے کے لیے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو دل سے محبت کریں، ان کی اتباع کریں۔ دو باتیں۔ تیسری بات حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمائی کہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تربیت پائی، ان سے محبت کا معاملہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کی بلندی پر راتوں کی تاریکی میں چمکنے والے ستاروں کے مانند ہے، جو شخص بھی ان صحابہ میں سے کسی کے بھی یہ چل لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے پر ڈال دے گا۔ اور چوتھی بات بیان فرمائی قرآن کریم کے خلاصے کے تعلق سے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، اس کی ضرورتوں میں کام آنا۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اللہ کی مخلوق کے درد کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بھی گیا۔ عبادت کے لیے فرشتے کچھ کم نہیں تھے۔ فرشتوں کی ذات گرامی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے فرشتے جن فرشتوں کو اللہ نے عبادت میں لگا دیا تو فرشتے ہم سے عبادت میں کچھ کم نہیں تھے۔ بندوں کے دکھ اور درد میں بھاگ لینے کے لیے، حصہ لینے کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو ایک منظر دکھا دو، یہ آیا ہوا میلوں دور سے مجمع، اس ہاسپٹل جو بننے جا رہا ہے، اس کی پوری کارگزاری سامنے آئے گی۔ اس ہاسپٹل کی کیا نوعیت ہوگی وہ ڈاکٹر حضرات ہی بتا سکتے ہیں، یہ ہماری بس کا روگ نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس پروردگار عالم کو یہ مجمع خوش کر دے، اپنے ان داہنے ہاتھوں کو اونچا کر کے کہ کیا یہ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل اس زمین پر بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے، ذرا اللہ کو تائید کر کے اپنا ہاتھ اٹھا کے سارا مجمع دکھا دے تاکہ آسمان کی بلندی پر رہنے والے فرشتے دیکھیں۔ اٹھاؤ میرے بھائیوں، بوڑھے اٹھائیں گے تو ان کے بوڑھوں کے بڑھاپے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم فرمائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ آپ نے ہاتھ اٹھا لیا، دل کو تسلی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے بنے گا؟ میرے بھائیوں، جیسے یہ زمین اللہ کے غیبی خزانے سے ملی ہے اور ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے بھی اللہ اپنے غیبی خزانے سے ہم سب کا کنیکشن فرما کر اسباب کے درجے میں ہم کو استعمال کر دے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، بس زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات دعاؤں کا خاص اہتمام کریں کہ جو کارواں اس ہاسپٹل کو لے کر کے عزم کیا ہے، اللہ ان کے اخلاص میں زیادہ سے زیادہ برکت والا معاملہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو صحت عطا فرمائے۔ جیسے خادم لال پوری صاحب نے ہمارے سامنے بیان فرمایا، یہ جگہ کا اللہ کے غیبی خزانے سے مل جانا ان مخلصین احباب کی کرامت ہے۔ ان مخلصین احباب کی کرامت ہے۔ جو آدمی قبر سے ارادہ لے کر کے نکلتا ہے، اس کے پیچھے کارواں بنتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں بیدار کیا ہے۔ آج تک ہم لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے، لیکن یہ کورونا کے ماحول نے ہم کو بیدار کیا ہے۔ اب غفلت کی نیند سونے سے اللہ ہماری برادری کی خصوصاً اور عموماً پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔